بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرچ بندش کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرچ بندش کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، تلاوت بھی ہم سنتے ہیں، کلام بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، یہ بھی ہمارے سیگمنٹ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ جب وہ سیگمنٹ شروع ہوگا اس وقت بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آئیں دعا یاد کرتے ہیں، ہم آپ کو دعا بھی یاد کرواتے ہیں، مینرز بھی ہم آپ کو سکھاتے ہیں، سیوک سینس بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا شہری کیسے بننا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو پیارے بچے اور کرچ بندش کے ناظرین، ہمیں درود پاک کی کثرت تو ویسے بھی عام دنوں میں کرنی چاہیے، مگر جمعہ کے دن اس کی فضائل کچھ اور ہی زیادہ ہیں، کہ جیسے کہ آج ہم نے سنا کہ جس نے 200 بار پڑھا اس کے گناہ، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ہم کبھی سنتے ہیں کہ روزانہ 50 بار درود پاک پڑھا تو قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے۔ تو اس کے کتنے سارے فضائل ہیں، تو ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، 313 بار تو پڑھنا ہی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے فرشتوں کا تاج کس چیز کو کہا گیا ہے؟ پیارے بچوں اور کچھ بندش کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان بچوں کی شان صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے. تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے. تہنی
نیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، مجداباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں بامقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں بامقار ہے، مجداباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فدا بھائی آپ نے جو شعر پڑھا تھا دوسرا، وہ چاند شک ہو، تو اس میں جانور سجدہ کریں نہیں سجدے کریں، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ سکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، سیگمنٹ ہے کہانی، اور کہانی سیگمنٹ میں ہم روزانہ ایک کہانی بھی سنتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کہانی سے ہم سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ ہے ایک شرارتی بچے کی۔ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ شرارتی بچے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اب یہ کون بتائے؟ چلیں یہ سوال ہے، چلیں ان کو مائک دیں ذرا، جائیں آپ ہی لے کے آ جائیں، فدا بھائی عبد السمان بھی جی، اب بتائیں شرارتی بچے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ شرارتی بچے بدتمیزی کرتے ہیں، شور مچاتے، کھیلتے ہیں، برے برے دوست بناتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ شرارتی بچے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ انہوں نے اچھی ہنٹ دی۔ آپ کچھ اور نیا بتائیں گے؟ مما کی بات نہیں مانتے۔ اچھا، مما کی بات نہیں مانتے، جی چلیں جی، بیسیکلی دوسروں کو جو تنگ کرتے ہیں وہ شرارتی بچے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بلڈنگ میں رہتے ہیں تو پھر گھنٹیاں بجا کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو شرارتی بچے کرتے ہیں۔ تو اب شرارتی بچے تو ہم نے سن لیے کس طریقے کے ہوتے ہیں، مگر آج اس شرارتی بچے کی بات کریں گے۔ اس کو جو مزہ آتا تھا نا وہ جانوروں کو تنگ کرنے والا۔ کس کو؟ جانوروں کو۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، وہ بہت شرارتی لڑکا تھا، وہ بہت شرارتی لڑکا تھا، وہ ہر کسی کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا، وہ ہر کسی کے ساتھ شرارتی کرتا تھا۔ اسے جانوروں کو تنگ کرنے میں، اب وہی بات آ گئی، اسے جانوروں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ کبھی مرغی کے بچوں کو لے کر ان کے ساتھ کھیلتا،
اور جب ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس کا جی بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا دل اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب ان کے ساتھ اور کھیلوں، تو جب ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس کا جی بڑھ جاتا تو پھر ان کو مارنا شروع کر دیتا. کیا کرنا شروع کر دیتا؟ مارنا. جی مارنا شروع کر دیتا اور ان کو زخمی کر دیتا. وہ اپنی شرارتوں اور اپنے کارناموں سے بہت مشہور تھا. وہ اپنی شرارتوں اور کارناموں سے بہت مشہور تھا، کافی مشہور تھا. اچھے کاموں سے مشہور ہونا الگ ہوتا ہے اور شرارتی کاموں سے، دوسروں کو تنگ کرنے والے کاموں سے مشہور ہونا الگ ہوتا ہے. تو وہ اپنی شرارتوں اور سب کو تنگ کرنے کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اپنے کارناموں کی وجہ سے بہت مشہور تھا. اور سب اس کی شرارتوں سے تنگ تھے، سب اس کی شرارتوں سے تنگ تھے. جی کیونکہ وہ ہر کسی کو تنگ کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ بچہ اپنے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں اس نے اسکول جاتے ہوئے بچوں کو تنگ کرنے کا پلان بنایا. اب وہ گھر سے نکلا اسکول جانے کے لیے نکلا تھا. اب وہ راستے میں سوچ رہا ہے کہ جو بچے میرے ساتھ جا رہے ہیں، دوسرے بچے بھی ہیں، ان کو تنگ کرتا ہوں. ان کو کیا کرتا ہوں؟ جی تنگ کرتا ہوں. اور پھر راستے میں ایک لڑکے کو دھکا بھی دیا اور پھر ایک لڑکے کو دھکا بھی دیا جس سے وہ نیچے گر گیا اور بہت بری طرح زخمی ہو گیا. اور پھر ایک دوسرے لڑکے کے بستے کو اس شرارتی بچے نے چھینا اور اٹھا کر پھینک دیا. پیارے بچے، شرارتی بچے سب بہت ہی تنگ تھے. اس شرارتی بچے سے سب بہت ہی یعنی شرارتی بچوں سے لوگ تنگ ہوتے بھی ہیں اور اس بچے سے بھی سب تنگ تھے. چلیں، آئے دن اس کی شکایت گھر والوں کو سننی پڑتی، مگر اس کی شرارتیں کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. جی پھر اس کے ابو نے اسے بہت ہی پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، کسی کو پریشان کرنا بہت بری بات ہے. تم آج کسی کے ساتھ برا کرو گے، کل کو تمہارے ساتھ کچھ برا ہوگا. مگر اسے اپنے والد کی بات ایک کان سے سنی مگر دوسرے کان سے نکال دی. ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی. جی ایک دن اس نے درخت کے اوپر دیکھا کہ شاخ پر چڑیوں کا گھونسلہ ہے. کس کا گھونسلہ ہے؟ جی چڑیوں کا گھونسلہ ہے. اور اس میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں. تو بچوں اس کو شرارت سوجی. کیا سوجی؟ شرارت. جی اور وہ درخت پر چڑھنے لگا. جیسے ہی درخت پر موجود چڑیوں کے گھونسلے تک پہنچنے کی کوشش کی تو وہ درخت سے نیچے گر گیا. جی پھر اب اس کی ٹانگ بہت بری طرح زخمی ہو گئی. جب وہ نیچے گرا، درخت سے اتنا اوپر درخت ہوتا ہے، اب اس سے نیچے گرا تو اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی. اب وہ بہت رویا اور اس کو ہسپتال لے جایا گیا اور ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ پر پلاسٹر باندھ دیا. جب اس کا علاج ہو گیا تو اس کی امی نے اسے کہا، بیٹا تم دوسروں کو پریشان کرتے تھے اس لیے تمہیں یہ سزا ملی. یہ سن کر وہ پھر سے رونے لگا اور توبہ کر لی کہ آئندہ کسی کو پریشان نہیں کروں گا. تو پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، یہاں پہ ہمیں کہانی سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ شرارتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے دوسرے لوگ تنگ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں. جی اس کے ابو نے اس کو یہ بات سمجھائی تھی مگر یہ بات نہیں سمجھ پایا. اس نے ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے چلیں اب اس میں بھی سبق لکھا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سنا بچوں کہ اس بچے کو اپنے کیے کی کیسی سزا ملی. تو بچوں ہمیں بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر ہمیں جانوروں کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. جب آ جائیں بکرے تو ان کو بھگانا بھی نہیں چاہیے اتنی زور سے. صحیح. اور بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، اب لوگ بچے ان کو بھگا رہے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بچوں یہ بے زبان جانور ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتا سکیں بھائی جان مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا ہلکا چلا دیں، یہ آپ کو بتا تو نہیں سکتے نا؟ نہیں بتا سکتے نا؟ نہیں. تو ہم سب کو دوسرے جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، یہی آج کی بات ہم نے سیکھی کہ دوسروں کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے. آئیے بڑھتے ہیں مدنی کے ناظرین کی کچھ کالز کی طرف. جی میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمد اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو شریف سے. ہمیں آپ کا پروگرام بہت
ماشاءاللہ. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے. میں شاہپور جانا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے رمضان بھائی سر پر سجے امام پر نور داڑیاں ہیں. زندہ ہوئی ہے سنت اطہار کی بدولت. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جواب دینا چاہ رہے تھے, شعر سنا رہے تھے. چلے ماشاءاللہ آپ نے شعر سنا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اور ماشاءاللہ اس میں ہی جواب بھی چھپا ہوا تھا. چلیں جواب بھی دینا چاہ رہے ہوں گے تبھی یہ شعر سنایا. ماشاءاللہ سر پر سجے امامے پر نور داڑھی ہے. ماشاءاللہ تو امامہ یہ جواب ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میں آج آپ کو پوئم سناؤں گی. مکڑی اکڑی مکڑی اکڑی بے مکڑی چونڈے سے وہ آ ٹکری. چونڈا بولا میں نکلوں گا, مکڑی بولی میں نکلوں گی. دونوں بولے میں نکلوں گا چونڈے کو پھر غصہ آیا. مکڑی نے بھی منہ چڑھایا. مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے, اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سوچ کے مکڑی نے پھر بول بھائی چونٹے آپ بھی نکلے. چونٹے نے جب بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آئی. یوں دونوں کا کام ہوا, نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہ جھگڑا ہوا نہ لڑائی ہوئی, دونوں کا کام ہو گیا. اور یہی آج کا سبق بھی, یہ پویم سے بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے. جب کوئی بات سامنے سے آ جائے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور نیچے جھک جائیں تو ہو سکتا ہے کہ لڑائی بھی نہ ہو اور دونوں کا کام بھی ہو جائے, جیسے اس چونٹی نے کیا. چلیں اب بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. جی ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں رمضان نواز ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. امامہ شریف. ماشاءاللہ آپ کا جواب ماشاءاللہ. پیارے بچوں کے قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے ہیں میں داخل ہو چکے ہیں. اور آج ہم جو دعا یاد کریں گے وہ دعا ہے بیت الخلا, یعنی واش روم میں جاتے وقت کی دعا. کون سی دعا ہے؟ بیت الخلا یعنی واش روم میں جاتے وقت کی دعا. جی وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کو دوبارہ دہراتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دوبارہ دہراتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چلیں اس دعا کو مل کر یاد کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعا کس کو جلدی. ماشاء اللہ فلان میں کس سے سننا چاہیں گے آپ؟ سن لیں. آپ سنیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ کی کچھ غلطیاں ہیں. اللہم انی اعوذ بک
زا نہیں آئے گا، زا آئے گا. اعوذ بکا من الخبثی، خبوثی ہوگا، خبوثی نہیں ہوگا. چلیں فضان بھی صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی چلیں. من الخبثی والخبائث. جی چلیں کون اور سنانا چاہے گا؟ ایک بار پھر دوہرا لیں یا پھر سنا دیں گے؟ چلیں آجائیں عبد السبحان بھائی کے پاس چلتے ہیں. آجائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والخبائث، اور ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. جی اور کون؟ جی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ چلیں یہ جائیں آپ دونوں بھی سنا دیں. اللہم انی اعوذ بک ومن الخبث والخبائث. وَمِنَ نہیں ہوگا، من الخبث. وَمِنَ نہیں ہے، من الخبث. جی ان کو دیں ذرا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث. سا کی آواز نہیں آتی، سا آتی ہے عربی میں، سا پڑھتے ہیں نہ کہ سا پڑھتے ہیں. چلیں ماشاء اللہ جواب سب کے درست ہے ماشاء اللہ تقریباً. جی تو پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، جی فیضان بھی چلیں ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ اور میگنیٹک وال. بچوں کی شان، بچوں کی شان. ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال یہ سیگمنٹ ہے. اور ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال میں سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ بغداد کے شہر لکھے ہوئے ہیں بورڈ پر. میگنیٹک وال ہے اس پر لکھے ہوئے ہیں بتاوین، اور بھی مختلف شہر ہیں، آزمیہ اور بھی مختلف شہر ہیں، یہاں پہ کاظمیہ وغیرہ مختلف شہر ہیں. یہ بغداد کے شہر ہیں. اب کرنا یہ ہے اس میں، یہاں سے ہم اٹھائیں گے کسی ایک بچے کو. جی 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 چلیں عبد السبحان بھی آپ آ جائیں. اب یہ جائیں گے وہاں پہ میگنیٹ لیں گے اور تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوں گے، اتنا پیچھے کہ اوپر نہ جائے. لیفٹ پہ آ جائیں تھوڑا، اپنے لیفٹ پہ، اور لیفٹ، اور تھوڑا سا پیچھے اور جائیں، ایک قدم اور پیچھے ہو جائیں. جی چلیں. جی چلیں کرامہ، یہ کہہ رہے ہیں کرامہ، اور چلیں کرامہ بھی پہنچے. چلیں آ جائیں جی ریحان بھائی. جی جی کرامہ ہو چکا ہے. اچھا آپ چلیں کسی اور پہ لگاتے ہیں، کرامہ ہو چکا ہے. چلیں واپسی آ جائیں آپ ہی. بلکہ ایک کام کریں، آپ کے بھائی کو بھیج آ جائیں. تھوڑا اور پیچھے لیفٹ پہ اپنے، اور تھوڑا پیچھے. چلیں کاظمیہ. ناظرین، آج ہم کاظمیہ کے ایک مشہور بزرگ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنیں گے. کن کے بارے میں سنیں گے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقام ابوا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے، سفر کی 17 تاریخ 128 ہجری کو پیدا ہوئے. آپ کا نام موسیٰ اور کنیت ابو الحسن ہے اور ابو ابراہیم بھی ہے، اور آپ کے القابات صابر، صالح، امین ہے، جبکہ مشہور لقب کاظم ہے. آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں. آپ راتوں میں عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے. آپ اللہ پاک کے ایک ایسے نیک بندے تھے کہ لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی دعا کو پوری فرما دیتا. آپ ضرورت کو ڈھونڈ کر ان کی ضرورت کے مطابق پیسے رات کے وقت اس طرح پہنچاتے کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی. آپ کو 55 سال کی عمر میں بادشاہ کے حکم پر کھجور میں زہر ملا کر دیا. کس میں ملا کر دیا؟ کھجور میں. جی ہاں، کھجور میں زہر ملا کر دیا. کھجور کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے دشمنوں نے زہر دے دیا ہے، 3 دن کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا. آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور سفر کی 25 تاریخ 148 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. آپ کا مزار
آپ کا مزار شریف بغداد کے نارتھن علاقے کاظمیہ میں ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. جائے نبی امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، آج ہم نے سنا کاظمیہ کے ایک بہت ہی پیارے بزرگ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے بارے میں. کس کے بارے میں سنا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ. آپ کا نام موسیٰ اور کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم ہے، اور آپ کے القابات صابر، صالح، امین، جبکہ مشہور لقب کاظم ہے. آپ کو 55 سال کی عمر میں، آپ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کو 55 سال کی عمر میں بادشاہ کے حکم پر کھجور میں زہر ملا کر دیا گیا. کس میں زہر ملا کر دیا؟ جی، کھجور کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے دشمنوں نے زہر دے دیا ہے، 3 دن کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا. آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور سفر کی 25 تاریخ 183 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. آپ کا مزار بغداد شریف کے ناردرن علاقے کاظمیہ میں ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ مقام ابوا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے، سفر کی 17 تاریخ یعنی 17 تاریخ اور 128 ہجری یعنی 128 ہجری کو پیدا ہوئے. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. اور ماشاءاللہ ریحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان، بچوں کی شان ہے کوئز ٹائم. یہ مائک لے جائیں. اوکے جی چلیں. کوئز ٹائم سیگمنٹ ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جوابات. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں سوالات کے دیکھتے ہیں ہم جوابات دے پاتے ہیں کہ نہیں. چلیں پہلا سوال، سبحان ربی العظیم یہ تسبیح نماز میں کب پڑھی جاتی ہے؟ ان کو دیں ذرا مائک. نماز کے بعد. جی نماز کے بعد. نماز کے وقت تو پڑھی جاتی ہے. نماز میں کس حالت میں پڑھی جاتی ہے؟ جیسے جب کھڑے ہوتے ہیں تب پڑھی جاتی ہے، سجدے میں پڑھی جاتی ہے، رکوع میں پڑھی جاتی ہے، جب بیٹھتے ہیں تب پڑھی جاتی ہے. کب پڑھی جاتی ہے؟ رکوع میں. رکوع میں. چلیں کیا کہتے ہیں آپ عمیر بھائی؟ دیں ذرا عمیر بھائی کو مائک پہنچائیں ذرا. رکوع میں. رکوع میں مطلب آپ ان کی حمایت کریں، رکوع میں ہی پڑھی جاتی ہے. چلیں آ جائیں. رکوع میں. چلیں اب آپ بھی آ جائیں. چلیں چھوٹے سے ہیں. رکوع میں. رکوع میں. رکوع کی حالت میں. چلیں اگلا. رکوع میں. رکوع میں. چلیں رکوع. رکوع میں. چلیں ماشاء اللہ. سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھی جاتی ہے، رکوع کی حالت میں پڑھی جاتی ہے. اور جواب ان کا ماشاء اللہ. جی چلیں اگلا سوال، قرآن پاک کس زبان میں؟ قرآن پاک کس زبان میں؟ قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ چلیں قرآن پاک عربی زبان میں. عربی زبان میں ہے. جی چلیں آپ کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان. عربی زبان. جی چلیں آپ بھی دے دیں جواب. قرآن پاک عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں ہے. جی اور کون کہتا ہے عربی زبان میں ہے؟ چلیں عربی زبان میں ہی ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب. چلیں بتائیں کہ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ سب ایک ساتھ جواب دے دیں. کیا بولی جائے گی؟ عربی زبان. ماشاء اللہ جواب سب کا درست ہے. جی چلیں بتائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں. اب یہ میں بتاتا ہوں کچھ سوال تو سن لیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ کون سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ چلیں بتائیں. ہمارے پیارے نبی کی. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. چلیں بتائیں. اور عمیر بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون یہی جواب دیتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جواب دیتے ہیں. چلیں ماشاء اللہ سب کا جواب. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ماشاء اللہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ جواب ان کا سب کا درست ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آلموسٹ 24,000 ٹائم، آلموسٹ 24,000 ٹائم، ماشاء اللہ۔ جی یہ بتائیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں۔ چلیں عمیر بھائی کیا کہتے ہیں، مکے میں مدینے میں؟ میدان احد میں۔ میدان احد میں۔ چلیں میدان احد۔ میدان احد۔ چلیں اور میدان احد۔ چلیں عبدالسبحان بھائی کے بھائی کو ہوتے ہیں ذرا۔ میدان احد۔ میدان احد۔ میدان احد مدینہ شریف میں ہے، اور میرے پاس جو سوال کا جواب لکھا تھا وہ بھی مدینہ شریف میں لکھا ہوا تھا۔ ماشاء اللہ سب کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف۔ جی میرا نام امی ہانی ہے، میں کوٹا سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو کلام سناؤں گی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے سیدھوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلہ شاہ کے خیر دو سرا ہے حبیب کبریا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، اولیاء کا نظریہ ہے ہمارا نظریہ، ہے ہمارا نظریہ، نظریہ طور کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے امامہ شریف۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو امامہ شریف پہننے کی بھی پابندی کرنی نصیب فرمائے کہ امامہ شریف ہم پہنیں، تو امامہ شریف اگر ہم پہن کے بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بھی ثواب الگ ہیں۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین کوشش کریں کہ 5 نمازیں باجماعت پڑھیں، اور اگر نصیب ہو کہ امامہ شریف بھی آپ کے سر پر ہو تو اس سے بھی ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین یہ تھا آج کے سوال کا جواب، اور شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی شرکت کی، اور ان سب کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ اللہ پاک آپ سب کو بار بار میٹھے مدینہ دکھائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اسلام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس پروگرام میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں، اور اپنی بارگاہ میں پروگرام قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔